بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سے پہلے ہم پچھلے درس میں افعال عباد، بندے کے ایکشنز کون کریٹ کرتا ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بندے کے ایکشنز بنانے والا ہے۔ خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بندے کی طرف صرف منسوب اس لیے کیا جاتا ہے ایکشن کو کیونکہ بندہ اکاؤنٹیبل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بندہ قصد کرتا ہے، ہم نے کہا تھا بندہ عزم کرتا ہے، اس ایکشن کی طرف اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، اس سے کروایا جاتا ہے، جیسی رغبت تھی ویسا کام کروایا جاتا ہے اس سے، اللہ سے وہی کام کرواتا ہے اور پھر اس پر اس کا حساب ہوگا۔ تو یہ بات اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ واضح ہو چکی ہے۔ کوئی ڈاؤٹ ہے اگر آپ انشاءاللہ حضرات کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اچھے اور برے پہ بات کریں گے کہ اچھا اور برا کیا ہے، اچھا اور برا کا تعین کیسے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بندے پہ کیا اللہ تعالیٰ ظلم فرما رہا ہے کہ اگر بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے گناہ کروا دیا تو کیا وہ ظلم ہو جائے گا؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اشعری علماء کہتے ہیں کہ وہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ تو دیکھیے، اچھا اور برا، گڈ اینڈ ایول، گڈ اینڈ ایول کیا ہم عقل سے، صرف اور صرف عقل سے پہچان سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ صرف عقل کی بنا پر، انٹیلیکٹ، ہماری انٹیلیکٹ کے ذریعے کیا انسان عقل اور اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے؟ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول بیسڈ آن دی انٹیلیکٹ الون؟ کر سکتے؟ تو کہنے والے کہیں گے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، بات یاد رکھیے، ہم صرف عقل کی بنیاد پر اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کوئی چیز کو اچھا کہتے ہیں، کچھ انسان مثال کے طور پر مسلمان کہتے ہیں کہ ڈرنکنگ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کہیں گے نا اچھی چیز ہے، شراب پینا اچھی چیز بھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ جی ہاں، کہنے والے ہیں نہیں شراب کے یہ فائدے ہیں وہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ویسے ہی اور بھی چیزیں ہیں، ڈرگز لینا جس سے نشہ چڑھتا ہے، کہنے والے کہیں گے نہیں اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک، کچھ لوگ کہیں گے اچھی چیز نہیں ہے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں اچھی چیز ہے۔ جو ڈرگز لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں؟ ان کو مزہ آتا ہے، خراب کام کرنے میں مزہ آتا ہے تو وہ اور کرتے جاتے ہیں۔ ویسے ہی بہت چیزیں ہیں، آپ آج ہم ایسٹرن ماحول میں، خیر آج ایسٹرن ماحول پہ ایسٹرن ورلڈ میں ویسٹرن انفلوئنس آ رہا ہے، مغربی تہذیب یہاں پر آ رہی ہے مشرق میں، لیکن پھر بھی ہمارا ایسٹرن کلچر جو ہے اس میں عورت کا پردہ، اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے پاس، بلکہ یہاں تک کہ ہندو تہذیب میں بھی عورت کا پردہ کا اہتمام وہ کرتے تھے۔ ہر وقت سر پہ ایک اوڑھنی ڈال کر یہاں کی عورتیں رہا کرتی تھی۔ آج کل تبدیلی آ رہی ہے، وہ ویسٹرن انفلوئنس ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں، بلکہ ایون آپ اگر ویسٹرن زمانے میں دیکھیں گے، ویسٹرن کلچر کو بھی اگر آپ ایک 1800s میں چلے جائیے، 1800s میں آپ دیکھیے، صرف 200 سال پہلے تک بھی وہاں کی عورت ڈھانپ کر رہتی تھی، کپڑے مکمل طور پر اس کے جسم کو وہ کور کرتی تھی۔ ہاں، ہمارے مسلمان کی طرح حجاب نہیں کرتی تھی، لیکن
وہ جس طرح آج بے حیائی کا ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے اس طرح وہاں کی عورتیں کپڑے ویسے نہیں پہنا کرتی تھی. 200 سال میں آپ دیکھیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کم کپڑے پہن لی تو اس کو معیوب سمجھا جاتا. تو 200 سال کے اندر ایک چیز ہے اس کو بیڈ سمجھا جا رہا ہے. صرف 200 سال کے بعد آج کیا ہو رہا ہے 2000 میں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اٹس فریڈم بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم جو چاہے کر سکتے. ویمن امپاورمنٹ کے نام پر وہ عورتوں کو بالکل برہنہ کر رہے ہیں اور عورتیں برہنہ ہو رہی ہیں. تو ان کے حساب سے وہ آج اچھا ہے. تو وہی عورت جو 200 سال پہلے خراب کہتی تھی وہ چیز کو، آج وہ دیکھیے آپ اسے اچھا کہہ رہی ہے، وہی ویسٹرن عورت. ویسے ہی آپ دیکھیں گے ایسٹرن کلچر میں ہمارے پاس گورے ہونا، فیئر اسکن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، بیوٹی کی یہ بیوٹی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ڈھونڈے گا، دلہن ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ بولے گا اکثر کہ بھائی ہم کو گوری بچی چاہیے. لیکن آپ ویسٹ میں جائیے وہاں پر وہ کہتے ہیں ڈارک اسکن بیوٹی ہے ان کے لیے. دیکھیے آپ یہاں پر فیئر اسکن بیوٹی ہے، وہاں پر وہ جا کر خاص طور پر ٹین ہوتے ہیں، جا کر ٹیننگ کرتے ہیں، سورج کے نیچے بیٹھتے ہیں، دھوپ لیتے ہیں تاکہ ان کی جو گوری چمڑی ہے وہ تھوڑی سی سانولے رنگ کے ہو جائیں. تو اب دیکھیے فرق ہو رہا ہے یہاں کے بیوٹی سٹینڈرڈز میں، یہاں کے بیوٹی سٹینڈرڈز میں. تو یہاں پر اچھا ہے، یہاں پر برا ہے. ڈارک اسکن یہاں پر ان کے واسطے اچھی چیز نہیں ہے، خوبصورتی کی نشانی نہیں ہے. یہاں پر وہ خوبصورتی کی نشانی ہے. یہاں پر فیئر اسکن خوبصورتی نہیں ہے، یہاں پر فیئر اسکن خوبصورتی ہے. تو بندہ خود عقل سے اکیلے اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، کیونکہ اچھا اور برا خود اپنے آپ میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ نہیں ہے اچھے اور برے کا. اسے کہتے ہیں آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیو. اب انگریزی میں آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کہتے ہیں اسے. آپ اس کو اگر میں اردو میں عربی میں کہوں تو اس کو ہم آبجیکٹیو کو ہم کہہ سکتے ہیں شخصی رائے. سوری، آبجیکٹیو کو نہیں، سبجیکٹیو کو شخصی رائے. یہ شخصی رائے ہے، شخصی رائے ہے، سب کا اپنا اوپینین ہے، پرسنل اوپینین کو کہیں گے سبجیکٹیو، جس کا کوئی ایکچوئل سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. آبجیکٹیو کا ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو اوپینین. کوئی چیز آبجیکٹیو ہے کا مطلب یہ ہے کہ موضوعی ہے، یہ اس کو طے شدہ ہے. تو یہ موضوعی کہیں گے ہم. اب زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی سمجھیے کہ 1+1 ایک اور ایک ساری دنیا کو معلوم ہے 2. کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. کوئی بھی عقل مند شخص ہوگا وہ کہے گا 1+1=2. تو یہ چیز موضوعی چیز ہے، یہ چیز ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک ہمارے پاس سٹینڈرڈ مینٹین ہو چکا ہے، یہ چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. یہ ایک آبجیکٹیو چیز ہے، یہ ایک آبجیکٹیو سبجیکٹ ہے. 1+1=2 سبجیکٹیو نہیں ہے. یہ سبجیکٹیو اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی اپنی شخصی رائے یہاں پر آپ داخل نہیں کر سکتے کہ نہیں میری رائے میں 1+1=3 ہوتا. یہ کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ ایک آبجیکٹیو موضوع ہے، یہ ایک موضوعی شے ہے. اس کا تعلق رائے سے نہیں ہوتا، شخصی رائے سے نہیں ہوتا. یہ موضوعی ٹاپک ہے، اس کو رکھ دیا گیا ہے ویسے ہی، اور یہ چینج ہونے والی نہیں. ٹھیک. سورج، ویسے ہی سورج کتنے ہیں ہمارے پاس؟ سن، ایک سن ہے، ایک شمس ہے. ٹھیک. یہ بھی آبجیکٹیو ہے. یہاں پر شخصی رائے کا مداخلت نہیں ہے اس کی، کہ دخل عمل نہیں ہے اس کا کہ بھائی آپ بولیں گے نہیں میرے حساب سے 2 سورج ہیں. نہیں، سب کو پتا ہے، بات فیکٹ ہے، اٹس اے فیکٹ. تو یہ آبجیکٹیو ہے، سب کو پتا ہے، کھلی بات کہ یہ. سبجیکٹیو میں کیا ہوتا ہے، رائے داخل ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس اچھے برے کے لیے کا تعین کرنے کے لیے آپ کو ایک آبجیکٹیو سٹینڈرڈ چاہیے.
آپ کو سبجیکٹو مورلز، اس کو کہتے ہیں مورالٹی، اخلاقیات کہیں آپ کیا کہیں مورالٹی انگریزی میں کہتے ہیں، کہ اچھے اور برے کا تعین کرنے سبجیکٹو اوپینین اگر آپ لیں گے تو آپ کبھی بھی طے نہیں کر سکیں گے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کیونکہ سب کی اپنی رائے ہے، سب کی کسی کی رائے گورے پن کی طرف ہے کہ خوبصورتی گورا پن ہے، کسی کی طرف کسی کوئی کہتا ہے کہ سانولا پن خوبصورتی ہے، آپ کوئی کہتا ہے 200 سال پہلے کہ کم کپڑے پہننا اچھی چیز نہیں ہے، آج کہہ رہا ہے کوئی کہ نہیں وہ اچھی چیز ہے، تو آپ انسانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کہیں مرڈر اور جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا جرم، ٹھیک ہے، عورتوں کی عزت پر حملہ کرنا، جو کچھ بھی آپ سوچیے، اب مرڈر جو کرنے والا ہے وہ کہے گا نہیں میں نے اچھا کام کیا اس لیے تو کیا، میں نے اچھی چیز تھی وہ، دوسرے ہم سب کہیں گے نہیں مرڈر تو غلط چیز ہے صاحب، نہیں جو مرڈرر تھا جو قاتل تھا وہ کہے گا نہیں یہ اچھی چیز کی میں نے، اس لیے تو میں نے کیا ہے، یہ شخص جینے کے لائق نہیں تھا میرے حساب سے۔ تو آپ دیکھیے انسانوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب کی اپنی رائے ہوتی ہے، تو ہم انسانوں کی سبجیکٹو اوپینین کا استعمال کر کے ہم اچھا اور برے کا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے عقل کی بنا پر اچھے برے کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا، عقل کی بنا پر اچھے برے کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو فیصلہ پھر کس بنا پر ہوگا؟ آپ کو آبجیکٹو سٹینڈرڈ چاہیے، آپ کو آبجیکٹو سٹینڈرڈ چاہیے، کوئی اوپر سے اتھارٹی چاہیے، ہمارے انسانوں کے اوپر اتھارٹی ہونا پڑتا، وہ اتھارٹی کہے گی یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو انسان کہیں گے جی ہم مان لیے، انسان خود طے نہیں کر سکتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لہذا کون طے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، اللہ تعالیٰ طے کرے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا ہم کو؟ وحی کے ذریعے، وحی نازل ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ہم کو قرآن احادیث سنت سے معلوم ہوا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، شریعت میں جو اچھا ہے وہ پتہ ہے اس پر عمل کرنا ہے، شریعت میں جو برا ہے اس سے بچنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، ٹھیک؟ تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اچھے اور برے کا فیصلہ ہم خود سے نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم جو زمانے میں رہتے ہیں نا اس کا بھی ہم پر ایک اثر ہوتا ہے، ہم پر ہمارے ایرا بولیں گے آپ یا جو بھی آپ کا ٹائم ہے انفلوئنس ہے، آپ جس زمانے میں جیتے ہیں آپ جس ماحول میں جیتے ہیں اس کا آپ پر اثر پیدا ہوتا ہے، اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، کیسے؟ تو آپ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں 4 بیویاں رکھنا جائز ہے، 4 وائفز، 4 بیویاں رکھنا ہمارے واسطے جائز ہے، ٹھیک؟ لیکن غیر مسلمان کو یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ بھئی 4 بیوی ایک مرد کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ ہم کبھی سوچے نہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، ہم مان لیے ہم مسلمان ہیں شریعت میں یہ چیز جائز ہے، تو ہم خاص طور پر ہم غور و فکر نہیں کیے ہوں گے اس سے پہلے، لیکن ہم کو پتا ہے اللہ نے فرما دیا جائز ہے تو جائز ہے، ختم۔ عورت کے لیے 4 شوہر جائز نہیں ہے جائز، مرد کے لیے 4 بیوی جائز ہے، ایک وقت میں جائز ہے، ہم چھوٹے رہنے سے کم سنی سے ہم سنتے آ رہے ہیں تو ہم پر یہ مسلمان انفلوئنس ہے، ہم مان لیے، لیکن جو غیر مسلمانوں کے پاس پلے بڑے ہیں ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، اگرچہ کہ وہ بعد میں مسلمان ہی کیوں نہ بن جائیں، ان کو کھٹکتے ہیں ایسے بہت سے موضوعات، کھٹکتا ہے ان کو کہ 4 بیویاں ایک ساتھ رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پلے بڑے ہیں اس ماحول میں، یا کوئی ہندو تہذیب میں اگر پڑے پیدائش ہو پلے بڑے ہوں تو ان کو بھی عجیب لگے، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک بیوی کا تصور ہے کہ 7 جنم تک ایک ہی بیوی رہے گی، ان کے پاس یہ 4 بیوی کا تصور ان کو عجیب لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اب اس میں کانٹراڈکٹری بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن ماحول میں گرل فرینڈ رکھنا بڑا عام ہو گیا ہے، ایک ساتھ کئی گرل فرینڈ بھی رکھتے ہیں رکھنے والے، تو ان کو وہاں پر عجیب نہیں لگتا کہ بھئی 4 بیوی نہیں، بیوی کا تو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے آپ کو، اس کی آپ کو پوری ذمہ داری ہوتی ہے، وہ نہیں 4 بیویوں سے ان کو تکلیف ہے لیکن گرل فرینڈ سے تکلیف نہیں ہے ان کو۔ تو یہ جو ہے عقل
یہاں پر تضاد ہو رہا ہے ان کی عقل میں، خود اپنے آپ سے وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم شخصی اوپینین، کریشن کا اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کریٹر جو فرمائے گا وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا۔ تو آپ کو بھی، آپ جب پڑھیں گے کئی لوگوں کو، کئی مسلمانوں کو، کیونکہ ہم آج کے زمانے میں ماڈرن انفلوئنس ہم پر ایسا ہے، کم سی سے ہم اسکول جاتے ہیں اور صرف انگلش ہی پڑھتے ہیں، ہم کبھی فقہ نہیں پڑھتے باریکی سے، نہ تفسیر پڑھتے ہیں باریکی سے، تو کچھ ایسے چیزیں معلوم ہوتی ہیں ہم کو جس کی وجہ سے ہم کو کچھ چیزیں اسلام میں عجیب لگ سکتی ہیں۔ کیوں لگ سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ پہلے سے طے کر دیا ہماری عقل کی بنا پر کہ یہ چیز بری ہے۔ اب ہم یہ غلطی ہوئی، پہلی غلطی یہ تھی ہماری کہ ہم عقل سے طے کر لیے، چونکہ ہم ہمارے زمانے سے انفلوئنسڈ ہیں، متاثر ہیں، ہم نے طے کر لیا کہ وہ چیز بری ہے۔ بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت میں تو وہ چیز جائز ہے، تو ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کو عجیب دکھتا ہے۔ تو ہم یہ عقل کا استعمال بھی وہ غلط ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ایسا بھی ہے۔ اسلام میں فار ایگزامپل، اسلام میں غلام باندھی رکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تفصیل ہے اس کی انشاءاللہ، جب اس کا موضوع آئے گا تو فقہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، فقہ کا درس جب انشاءاللہ ہوگا تو آپ حضرات استفادہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے، استاد سے پوچھیے۔ تو غلام باندھی کا تصور ہے اسلام میں، لیکن اس کی تفصیلات ہیں، اس کے شرائط ہیں، کب ہو سکتا، کب نہیں ہو سکتا، تفصیل ہے۔ لیکن جیسے ہی پہلی بار آپ سنتے ہیں آپ کو عجیب لگتا ہے کہ کیوں اسلام میں ایسا بھی ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے زمانے سے انفلوئنسڈ ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں تقریباً نہیں کے برابر ہے، ختم ہو چکا ہے سب۔ تو غلام باندھی کا سسٹم آج ختم ہو چکا ہے، تو آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی، کیوں اسلام نے جائز قرار دیا ہے ایسی چیز کو؟ تو پڑھنا پڑتا۔ سلیوری کا ترجمہ نہیں کروں گا میں، سلیوری ترجمہ غلط ہے، سلیوری بولنا اس کو غلط ہے، کئی علماء فرماتے ہیں سلیوری نہیں ہے، سلیوری کچھ اور ہے، غلام باندھی سسٹم جو ہے وہ ہمارے اسلام کا کچھ اور ہے۔ تفصیل سے آپ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا آپ کو کیا ہے۔ لیکن فی الحال میں خالی ضمن عرض کیا ہوں کہ اس قسم کے جو موضوعات ہیں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، آپ کی جو شادی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس پر بھی ہم کو سوال کرتا ہے، کرنے والا آج انگریز کرتا ہے، مستشرقین کرتے ہیں، ایتھیسٹ کرتے ہیں سوال، ملحدین سوال کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کرتے ہیں کہ دیکھو صرف 6 سال کی لڑکی سے تمہارے نبی نے شادی کر لی۔ تو کیونکہ آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کیا تقاضے تھے اس زمانے کے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ہم کو یہ چیز عجیب لگتی ہے جب پہلی بار سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے سے طے کر لیا کہ یہ کرنا غلط ہے، وہ کرنا صحیح ہے۔ کیوں؟ کس بنا پر طے کیا؟ ہم نے خود سے اپنی اوپینین سے، عقل بھی ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا ایکچولی دیکھا گیا تو، بلکہ ہم نے اپنی اوپینین سے جو سمجھ میں آیا میرے کو، نہ غور و فکر کیے ہم کچھ بھی نہیں، سیدھا ہم سبجیکٹیو اوپینین لگا لیے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ اچھی ہے۔ تو ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، اس لیے ہم کو عجیب دکھتا ہے۔ کیوں؟ ہم ہمارے زمانے سے بھی انفلوئنسڈ ہیں، ہمارے جو اوپینینس ہوتے ہیں وہ ہمارے زمانے سے بھی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس سے، ہمارے ماحول سے ہمارے اوپینینس انفلوئنس ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک؟ تو ویسے ہی بات ذہن میں رکھیے، کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کو غلط دکھے کہ یہ کیسا ہو سکتا، وہ کیسا ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ صحیح، اسلام میں ایسا کیسے ہو سکتا، یہ سوال اگر آئے تو علماء سے رجوع فرمائیے اور خود سے طے مت کریے کہ یہ چیز غلط ہے، جا کے دیکھیے شریعت میں کیا ہے، علماء سے پوچھیے۔ تو شریعت میں ہمارے پاس فقہ کے 4 مذاہب ہیں، عقیدے کے 3 مذاہب ہیں، انہوں نے قرار فرما دیا ہے کہ جو چیز اللہ سے آتی ہے وہ اللہ نے فرمایا یہ کام کرنا اچھا ہے، یہ اچھا، اللہ نے فرمایا یہ کام کرنا غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ بندوں کو بغیر کچھ کرے کے، جیسے کہ چھوٹے بچے، کم سن 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، سوال کرنے والے کرتے ہیں اور زمانے دراز سے کرتے آئے ہیں، زمانے دراز سے قدیم، کہ 6 مہینے کے بچے کو جو بیماریاں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل ایک
میں نیٹ پہ دیکھا تھا، بون کینسر یا کوئی ایسی بیماری جو بھی ہو، صرف یہی بیماری نہیں، اور کوئی بھی بیماری، چھوٹا بچہ، اس نے کیا کیا، اس کا کیا جرم ہے جو اس کو کینسر ہو رہا ہے، تکلیف سے اس کو گزرنا پڑ رہا ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، تو صلاحیت بھی نہیں ہے ابھی اس کے پاس، تو اس کو بون کینسر ہو رہا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے 6 مہینہ کا نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں، 6 سال کا بچہ اگر ہے اس کو تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ اگر لڑکا نہیں تو کوئی مجنون ہی صحیح، کوئی ایسا شخص جس کا مینٹلی ال ہے کوئی، اس نے کیا گناہ کیا تو مینٹلی ال ہو گیا، اور ہو سکتا ہے اس کو بھی کچھ کینسر وغیرہ کوئی بیماری ہوگی، تکلیف سے گزرنا پڑا، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے ملحدین ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، اس قسم کے باتیں ہوتے ہیں۔ تو اب ہم جو عقیدہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو منطق لاجیکلی غور و فکر نہیں کیے، علماء کے پاس جا کر بیٹھے نہیں، تو وہ حضرات ان باتوں سے آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پہلے پتہ نہیں کہ عقل کا استعمال ہوتا کیسے ہے، کیونکہ آپ کم سنی سے آپ یہ فیلڈ میں آئے نہیں، کبھی غور و فکر کیا نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ظالم ہے تمہارا خدا، تو مسلمان ہمارے ہو جاتے ہیں کنفیوز۔ سب سے پہلے دیکھیے، آپ ان سے بات کرنا نہیں ہے، آپ کو ٹریننگ کرنا ہے، آپ پہلے عقیدہ پڑھیے، ٹھیک سے پڑھیے، پختہ ہوئیے، اس کے بعد بات کریے، آپ عالم بنیے عقیدے میں، جا کے پھر بات کریے، کم سے کم طالب علم تو بنیے۔ آپ بغیر جم گئے کہ بغیر ٹریننگ لیے کہ فائٹ میں اترتے نہیں، آپ کوئی بیوقوفی اترے گا فائٹ میں، جا کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان سے بغیر پڑھے لکھے، آپ پڑھیے لکھیے، پھر جا کر گفتگو کیجیے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ بغیر پڑھے لکھے آپ ان قسم کے مباحث میں مت پڑھیے، آپ کے ایمان کو داؤں پر مت لگائیے۔ تو دیکھیں یہاں پر بات ذہن میں رکھیے، ہمارے لیے اچھا، اللہ تعالیٰ ظالم کبھی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، یہ ظالم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہمارے لیے ہماری رائے سے ہم نہیں بناتے، ہمارے اوپر اتھارٹی ہے، کس کی اتھارٹی ہے؟ اتھارٹی ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جو فرمایا وہ اچھا، قرآن میں آیا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ وہ جو بھی کرتا ہے اسے سوال نہیں کیا جاتا، بلکہ مخلوق سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا مخلوق سے، تم اچھا کرے یا برا کرے، سوال اس سے نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اتھارٹی ہے نہیں، کوئی سی اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو اچھا برا ہمارے نسبت ہے، اٹس ریلیٹو، اچھا برا جو ہے یہ ریلیٹو ہے، نسبتاً ہے، نسبتاً، اٹس اونلی اے ریلیٹو میٹر، ہمارے لیے ہے، نسبتاً ہے، صرف ہماری نسبت، ہمارے بنسبت اچھا برا، اللہ تعالیٰ نے تعین فرما دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز اچھی یا بری ہم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ، ہم وجود میں آئے کیسے؟ اللہ نے بنایا، آپ دیکھیے اب یہ میرا یہ پین ہے، مارکر ہے، یہ بورڈ ہے ہمارا، یہ ہمارا فون ہے، ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اگر میں اس کو، یا میری نئی گاڑی خرید لوں، میں میری ایک نئی کار خریدتا ہوں، میں زبردست مہنگی کار خرید لیا، اور کار خرید کر میں اس کو توڑ دیا، میری کار ہے، میری پراپرٹی ہے، میری پراپرٹی کو میں کچھ بھی کر لوں، کوئی کیا مجھ پر کیس کر سکتا ہے؟ فرمائیے، غور و فکر کیجئے، میری پراپرٹی ہے، میری گاڑی ہے، میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، میں میری گاڑی کو توڑ دیتا ہوں، ہیمر لے کے مارتا ہوں ہتھوڑے سے، کچھ بھی کر لوں، میں میری پراپرٹی کو، میرے گھر کو میں توڑ لوں، کیا کوئی آ کر مجھ پر لا سوٹ کر سکتا ہے؟ جی انہوں توڑ دے رہے ہیں گاڑی، نہیں، یہ گاڑی میری ہے، میں جو چاہے کروں میری گاڑی کے ساتھ، میں میری گاڑی توڑ کر نئی گاڑی لوں، میں میری گاڑی توڑ کر اس کو پھر کچھ اور کروں، کسٹمائز کر لوں، میں میرا گھر توڑ کر میں گھر کو پھر سے بنا لوں، کچھ بھی کر لوں، میں مجھ پر کوئی بھی آ کر کیس نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی اور کی گاڑی اگر توڑوں میں، کسی اور کا گھر اگر توڑوں میں، تو جب وہ کہیں گے آ کر بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ پر اب کیس ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو اب مجرم کہا جائے گا، کیونکہ آپ اپنی ملکیت میں نہیں کسی اور کی ملکیت پر
تصرف کر رہے ہیں. ہاں تو یہ ویسے ہی سمجھیے ہم کس کی پراپرٹی ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. کسی اور کی ملکیت ہے کیا؟ اللہ نے بنایا. اللہ چاہتا ہے تو وہ جو چاہے کرے، بندوں کو جہنم میں ڈالے، بندوں کو جنت میں ڈالے. وہ ڈالے گا نہیں، وہ عادل ہے، عدل. ٹھیک ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے انشاءاللہ. لیکن وہ بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ الوہاب ہے، ہاں وہ الغفار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفور ہے. وہ بندوں کو معاف فرمانے والا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر، ہم کو پتہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم کو معاف فرمائے گا، ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے گناہوں سے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرے بھی بندوں کے ساتھ، جہنم میں ڈال دے، جنت میں ڈال دے، کوئی زندگی بھر نیکی کرنے والے کو اس کو جہنم میں اگر ڈال دے، ڈال سکتا ہے وہ چاہا. اگر کوئی زندگی بھر گناہ کرنے والا، اس کو وہ چاہا جنت میں ڈال دے، جنتی بنا دے. اس کی مرضی، اس کی پراپرٹی ہے، وہ جو چاہے کرے. اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ تو غلط کر دیا آپ ایک گنہگار کو جنتی بنا دیے، آپ ایک نیک بندے کو جہنمی بنا دیے، آپ تو غلط کر دیے. نعوذ باللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ کے واسطے اچھا برا طے کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ جو چاہے اپنی پراپرٹی میں جو چاہے کرے. بندوں کے واسطے ہے اچھا برا، اس کے واسطے کوئی اچھا برا نہیں ہے. اس کا ارادہ ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ارادہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. لا یکن الا ما یرید، وہ جو چاہے کرے، اس کی مشیت ہے. وہ ارادہ فرماتا ہے، وہ اچھا فرماتا ہے، برا فرماتا ہے نہیں کہیں گے. اچھا برا تو ہمارے بنسبت بظاہر ہوگا. ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا، اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے ارادہ فرمایا. اچھا فرمایا برا فرمایا یہ کہنا غلط ہے. اللہ نے اچھا فرمایا، اللہ نے برا فرمایا یہ نہیں کہیں گے، یہ کہنا غلط ہے. ہم کہیں گے اللہ نے ارادہ فرمایا، اس نے یہ فرما دیا. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ یہ ہو، یہ ہو گیا. اس نے یہ فرمایا، ارادہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ذہن میں یہ رکھیے. اور یہاں پر بات کلیئر کر دو اور ایکسٹرا کہ یہ بندہ، یہ بچہ جو بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے بظاہر دنیا میں، آخر میں کہاں جانے والا ہے؟ جہنم میں، جنت میں؟ جنت میں. جنت میں کیا ہے؟ ابدی مزے ہیں، پلیجرز ہیں، سکون و راحت ہے. تو وہ کہاں کا ظلم ہوا؟ کہاں کا ظلم ہوا؟ بظاہر چھوڑے. بچے کو ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتے ہیں، کوئی بیماری ہو گئی تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار ڈاکٹر صاحب انجیکشن کیوں دے رہے ہیں، بچے کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ تو ظلم کر رہے ہیں بچے کے ساتھ. نہیں، بچے کی مستقبل کے لیے ڈاکٹر کو جو کرنا ہے وہ کرے گا. تکلیف دینا ہے بظاہر، انجیکشن کی، سرنج کی تکلیف ہوگی، لیکن آخرت میں ایٹ دی اینڈ لک ایٹ دا بگر پکچر. آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ اختتام کیا ہونے والا ہے؟ اختتام یہ ہونے والا ہے کہ بندہ شفایاب ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس لیے انجیکشن دیا جا رہا ہے. ویسے ہی اللہ کی مرضی، آخرت میں تو وہ جنت میں ہی داخل کرے گا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے بچوں کا مسئلہ، اگر اس قسم کے کوئی سوالات کرے تو جواب ایسا دیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ایمان کی حفاظت اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیے اور بہت تفصیل ہے، ہم ابھی بگنر لیول ہے، ہم بہت مبتدئین کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. علماء نے اور مزید تفصیلات بیان فرمائی ہیں. انشاءاللہ کبھی آگے کی بڑی کتب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور تفصیل سے بات کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی ڈاؤٹس وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ آپ حضرات نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں سوالات انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.